السلام علیکم ناظرین، واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شیر شاہ سوری کا دور نظم و نسق کے لحاظ سے ایک مثالی دور تھا۔ اس کے دور میں کوئی جاگیردار یا زمیندار کسی بھی کاشتکار پر زیادتی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے امرا اور اعیان سلطنت کو ہر لمحہ عدل و احسان کی تلقین کرتا اور رعایا کو حقیر جاننے سے روکتا رہتا۔ جو ہی کوئی مظلوم، کمزور و بے بس آدمی اس سے فریاد کرتا، وہ ہر کام چھوڑ کر اس کی فریاد سنتا۔ اس نے اپنے پہرہ داروں کو یہ مستقل حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مظلوم ہمارے دروازے پر آئے اور ہمیں پکارے، خواہ کوئی بھی وقت ہو اور ہم کیسے بھی مصروف ہوں، اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ کہا کرتا کہ میرے نزدیک ظالم سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گنہگار ہے۔ بادشاہ رعایا کا نگہبان ہوتا ہے۔ اس پر اپنی رعایا کے ایک فرد کی حفاظت لازم ہے۔ اگر میں یہ ذمہ داری نہ نبھاؤں گا تو خدا کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس نے پوری قلمرو کو 1,16,000 پرگنوں میں تقسیم کیا تھا اور ہر پرگنہ کی دیکھ بھال کے لیے ایک فرش شناس، شکدار، ایک افسر مال، ایک محتسب، ایک بڑے قاضی اور ایک بڑے حسابدان کو مقرر کیا تھا۔ کیا مجال تھی کہ ان احکام میں سے کوئی حاکم رعایا کے ساتھ زیادتی کر پاتا؟ اس نے قابل اعتماد پرچہ نویس مقرر کر رکھے تھے جو اسے ہر حاکم کی حرکت سے باخبر رکھتے تھے۔ اس نے ہر علاقے میں وہاں کے معتبر آدمی کو بحیثیت مقدم کے مقرر کیا تھا جو علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے کے ذمہ دار تھے۔ اگر کسی جگہ قتل ہو جاتا یا ڈاکہ پڑ جاتا تو قاتلوں اور ڈاکوؤں کا سراغ لگانا ان کی ذمہ داری تھی۔ اس سختی اور انتظام نے ملک سے قتل و رہزنی کا نام و نشان مٹا دیا تھا اور لوگ چین اور اطمینان سے زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن شیر شاہ سوری کے سامنے ایک قتل کا مقدمہ پیش ہوا جس میں قاتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ قتل اٹاوا کے کسی علاقے میں ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری نے مقدمے کی سماعت کی۔ اس نے اٹاوا کے شکدار کو حکم بھیجا کہ جس علاقے میں قتل ہوا ہے اس کے آس پاس واقع کسی درخت کو 2 آدمی بھیج کر کٹوائے اور جو سرکاری عامل اس درخت کے کاٹنے کی اطلاع پا کر آئے انہیں پکڑ کر ہمارے پاس بھیج دو۔ شکدار نے شاہی فرمان کے مطابق 2 آدمی درخت کے کاٹنے کے لیے موقع واردات پر بھیجے۔ وہ ابھی درخت کاٹ ہی رہے تھے کہ علاقے کے مقدموں اور معتبروں نے انہیں موقع پر آن پکڑا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس اشخاص نے درخت کاٹنا چھوڑ دیا اور ان معتبروں کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ تمہیں درخت کٹنے کی خبر تو ہوگی لیکن ایک انسان کی گردن کاٹ گئی اور تم اس سے بے خبر رہے۔ میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 3 دن کے اندر اندر قاتل کو پیش کرو ورنہ سزا میں تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ معتبروں کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور تیسرے دن کا سورج ابھی طلوع بھی نہ ہوا تھا کہ قاتل شاہی دربار کے دروازے پر زنجیر و سلاسل میں جکڑے ہوئے حاضر تھے۔ عدل و انصاف کی اس پاسداری کی وجہ سے برصغیر کا ہر دیندار مورخ شیر شاہ سوری کا نام ادب سے لیتا ہے۔